جز تبدیل ہوتا ہے، کل ہمیشہ یکساں رہتا ہے۔ چور جو اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اس کی جگہ نیا چور پیدا ہوتا ہے، اور ہر مہذب و نفیس کی جگہ نیا مہذب و نفیس لیتا ہے۔ اس طرح نہ صرف کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہتا بلکہ کچھ بھی در حقیقت مجموعی بدلتا نہیں۔ ہر صوفی جو مرتا ہے اس کی جگہ کہیں اور کوئی اور صوفی جنم لیتا ہے۔ یہ اصول کیا ہے؟ یہ اصول اس کائنات کا بیلنس ہے۔ دو پلڑوں میں یہ کائنات ہے۔ اگر بہت سے گنہگار زیادہ ہو جائیں اور نیک بالکل کم ہو جائیں تو دنیا کا نظام تہ و بالا ہو جائے، اور اگر نیک بہت بڑھ جائیں اور گنہگار سرے سے ختم ہو جائیں تب بھی اس دنیا کا نظام تہ و بالا ہو جائے۔ یہ جو کریٹر ہے، جو مالک ہے، جو خالق ہے، اس نے اس کا ارینج رکھا ہوا ہے اپنے اس نظام کو بیلنس رکھنے کے لیے۔ جس کی جگہ خالی ہوتی ہے، اس کو فل ان دا بلینک کہتے ہیں، اس کی جگہ ویسے ہی بندہ پٹ کر دیتا ہے۔ اسی طرح اولیاء عظام جو ہیں، جب وہ چلے جاتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ اسی علاقے میں اس لیول کا ولی پیدا کر دیا جائے۔ اللہ کو بیلنس پوری یونیورس کا کرنا ہے، پوری کائنات کا کرنا ہے۔ کہیں بھی اس لیول کا ولی پیدا کر دیتا ہے اور زمین کو بیلنس کر دیتا ہے، یہاں کے سسٹم کو پروردگار عالم بیلنس کر دیتا ہے۔ آپ کو نظر نہیں آتے۔ ہر زمانے کے مطابق کیونکہ تبدیلی آتی چلی جا رہی ہے، زمانہ آگے بڑھ رہا ہے، مکانات بدل گئے، ان کے ڈھنگ بدل گئے، ان کے اسباب بدل گئے، وہ سارا کچھ تو بدلا ہوا ہوتا ہے، مگر وہ جو انسان ہے وہ اسی لیول کا ہوتا ہے جیسا 800 سال پہلے ہوتا ہے، کریکٹر میں، حکمت میں، دانائی میں، رویے میں۔ ان چیزوں سے اللہ معاشرے کو، انسانیت کو، سوسائٹی کو بیلنس رکھتا ہے۔ اگر یہ بیلنس نہ ہو، آپ کی مائیں، بیٹیاں، بہنیں جو سڑکوں پہ پھرتی ہیں اور انہوں نے سونے کے سامان بھی زیب تن کیے ہوئے ہوتے ہیں، روز نہ گردنیں کٹ جائیں ان کی، روز نہ ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں وہ چوڑے چورانے کے لیے، مگر وہ سیف آتی ہیں اور سیف اپنے گھروں کو چلی جاتی۔ یہ بیلنس ہے سوسائٹی کا۔ جب یہ بیلنس بگڑتا ہے تو پھر بڑے بڑے انقلاب آتے ہیں، جیسے تاتاری آئے تھے، جیسے یہودیوں کو نیست و نابود کیا گیا تھا۔ وہ تب آتے ہیں کہ جب بیلنس خراب ہوتا ہے، اور وہ واقعات بھی اس لیے ہوتے ہیں کہ اللہ نے اس کے بعد زمین پہ پھر بیلنس قائم کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ چیز آپ کو سکھا رہے ہیں شمس کہ بظاہر تبدیلی کو مت دیکھو، جو سسٹم چل رہا ہے وہ ویسے ہی چلتا رہے گا۔ تم اللہ کی کائنات میں کچھ بھی تبدیل کرنے والے نہیں ہو، تمہارے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے۔ آپ جتنے لوگ میری بات سن رہے ہیں، آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی آ گئی ہے 20 دنوں میں یا مہینے میں یا 4 مہینے میں؟ کسی کی زندگی میں کوئی تبدیلی ہے تو مجھے بتا دے۔ سب کچھ ویسا ہی نہیں چل رہا، صبح جاگنے سے لے کے رات سونے تک، ناشتہ، دوپہر کا کھانا، بچوں کا اسکول جانا، دفتر جانا، دکان پہ جانا، فیکٹری جانا، اپنے کام پہ جانا، شام کو پھر کھانا اور سونا اور آؤٹنگ کرنا اور ہوٹلنگ کرنا۔ کون سی چیز بدلی؟ زمانہ کبھی بھی نہیں بدلتا، اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ زمانہ میں خود ہوں۔ تو جب اللہ ہی نہیں بدلتا تو زمانہ کیا بدلے گا؟ اللہ کہتا ہے زمانہ میں خود ہوں، تو اس کو کون بدل سکتا ہے جو زمانے کو بدل دے گا؟ اسباب کے جو چیزیں ہیں تبدیل ہو گئی، مقصود وہی ہے۔ پانی کل بھی پیاس بجھاتا تھا، آج بھی پیاس ہی بجھاتا ہے،
اس کی جگہ مٹی کا پیالہ تھا، اب شیشے کا گلاس ہے، پرپد وہی رہا۔ جس طرح کل مرتے تھے اور جنازہ ہوتا تھا، اسی طرح آج ہوتا ہے، کوئی تبدیلی نہیں آئی، کوئی چینج نہیں ہے، بدلتا کچھ بھی نہیں ہے، صرف سوچوں کو بدلنا ہے۔ اگر سوچیں بدل جائیں تو کامیابی نصیب ہو جاتی ہے، راحت مل جاتی ہے، اطمینان مل جاتا ہے۔ کچھ بھی نہیں بدلتا، کیوں؟ کہ مالک تبدیل نہیں ہوتا، مالک وہی ہے، اس کے رویے وہی ہیں، اس کی حکمتیں وہی ہیں، اس کی طاقتیں وہی ہیں۔ جب تک وہ تبدیل نہیں ہوگا، زمانہ تبدیل نہیں ہوگا۔ علامہ نے نہیں کہا تھا مجھے فکر جہاں کیوں ہو، یہ جہاں تیرا ہے یا کہ میرا؟ جس کا جہان ہے اسے فکر کرنے دیں، آپ فکر مت ہو۔ یہی بات شمس کہہ رہے ہیں کہ اس چیز کے لیے فکر مند مت ہو جو تمہارے دائرہ اختیار سے باہر ہے۔ یہ بات آپ سمجھ لیں تو میرے خیال ہے زندگی کی بہت بڑی کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی، آپ کے نصیب میں ہو جائے گی۔ اور دعا کریں کہ جو صوفی جنم لیتا ہے آپ کا اس سے ٹکراؤ ہو جائے، آپ کو وہ مل جائے۔ اتنا ہی کافی ہے 39 نمبر پر۔ اب یہ آخری پوائنٹ ہے نمبر 40۔ محبت کے بغیر کوئی بھی زندگی کسی شمار میں نہیں۔ خود سے یہ مت پوچھو کہ تمہیں کیسی محبت کی جستجو کرنی چاہیے، روحانی یا مادی، الوہی یا دینوی، مشرقی یا مغربی۔ مزید تقسیم پر ہی منتج ہوتی ہے۔ محبت کا کوئی نام نہیں، کوئی تعریف نہیں، یہ جو ہے بس وہی ہے، خالص اور سادہ۔ جب آپ اس کو کوئی نام دے دیں گے، مشرق کا، مغرب کا، مادیت کا، الوہیت کا، نام تقسیم کا ایک حصہ ہے۔ محبت تقسیم کو روکتی ہے، اور جب آپ محبت ہی کے ساتھ تقسیم وابستہ کر دیں گے، محبت کی نفی ہو جائے گی۔ اللہ نے اسی لیے اپنا نام رب العالمین رکھا، تمام تقسیم کو ختم کر دیا۔ اس کو ماننے والے، نہ ماننے والے، شریک ٹھہرانے والے، سب کے لیے اس نے ایک پروگرام، ایک ایجنڈا، ایک اصول وضع کر دیا۔ اپنے پیارے پیغمبر کو رحمت للعالمین کہہ دیا، تقسیم نہیں کیا۔ محبت کا ایک ہی معنی ہے کہ تقسیم کو قبول مت کر، توحید کا ماننے والا ہو جا۔ توحید کا مطلب ہے کہ اب تقسیم نہیں ہے، ایک کو مان لے، ایک کا ہو جا۔ جب تم ایک کے ہو جاؤ گے، تقسیم نکل جائے گی، تقسیم نکل جائے گی، نفرت جدا ہو جائے گی، محبت باقی رہ جائے گی۔ کچھ دوستوں نے کچھ سوالات بھیجے ہیں جو لکھ کر مجھے دیے ہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ اس کے جوابات بھی میں آپ کو دوں۔ جس انسان کو اس سے جڑے ہوئے انسان معاف نہ کرے، اس پر روب جھاڑیں، اپنی بالادستی نافذ کریں، اس مظلوم کے لیے زندگی گزارنے کا کیا ڈب ہونا چاہیے؟ 2-3 طریقے ہیں جو ہمیں سکھائے گئے۔ سب سے پہلا یہ کہ وہ اللہ سے آہ و بقا کر سکتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ مظلوم کی آہ میرے عرش کو ہلا دیتی ہے، اور ہمیں حکم یہ کرتا ہے کہ تم اپنے مظلوم بھائی کی مدد کرو۔ اس کے لیے پیغام یہ ہے کہ تو صبر اختیار کر۔ جو ظلم پر صبر کرتا ہے اللہ اس کا معاوضہ اس کو ضرور دیتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ تمہارا حق ادا نہ کریں گے، تم لوگوں کا حق ادا کرتے رہنا اور اپنا حق اللہ کے سپرد کر دینا، اللہ پر چھوڑ دینا۔ چوتھا اس کا حل یہ ہے کہ اس کی دادرسی کے لیے اسٹیٹ سامنے آئے، یا سوسائٹی میں اتنی جان ہو کہ وہ اس کی مظلومیت دور کرنے کے لیے سامنے آئے۔ جتنے پیغمبر اللہ نے مابعوث کیے، سارے
مظلوموں کے ساتھی تھے اور ان کے لیے جد و جہد کرتے رہے۔ اس میں ہمارے لیے پیغام یہ ہے کہ ہم ہر مظلوم کا ساتھ دیں اور کوشش کریں کہ اس کے نقصانات کا ازالہ ہو، اس کی عزت افزائی ہو، اور اس کو جو ذلت اور خواری اور جو پریشانی اٹھانی پڑی ہے وہ نہ اٹھانی پڑے۔ یہ معاشرے کی اخلاقی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے راستہ صبر کا ہے اور اللہ سے داد رسی کا ہے۔ جبلتوں کے منہ زور گھوڑے کو کامل محبت سے زیر کیا جا سکتا ہے یا علم و عقل سے؟ جبلتوں کے گھوڑے کو صرف محبت سے زیر کیا جا سکتا ہے۔ بغیر محبت علم و عقل بھی کام نہیں کرتی۔ علم بہت بڑی دولت ہے، عقل بہت بڑی دولت ہے، مگر انسانوں کو سدھارنے کے لیے محبت کام آتی ہے۔ بڑے بڑے جنگلی سدھر جاتے ہیں محبت سے۔ وہ محبت یوٹیلائز علم اور عقل سے کرنی ہے، بے وقوفوں کی طرح محبت کو اپلائی نہیں کرنا، کیونکہ علم و عقل بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ 3 چیزوں کے بارے میں یہ کہا گیا، اللہ جب کسی پر مہربانی فرماتا ہے اس کو عقل عطا فرماتا ہے، جب مزید مہربانی عطا کرتا ہے، مہربانی فرماتا ہے، تو علم بھی عطا فرماتا ہے، اور جب مزید مہربانی کرتا ہے تو اس کو بیان بھی عطا فرماتا ہے۔ ان سب چیزوں کو یوٹیلائز کرنا ہے محبت کو پراپر استعمال کرنے کے لیے، اس کے ذریعے لوگوں کی دکھ دور کرنے کے لیے۔ بس جناب، سوال آپ کے ختم ہو گیا، گفتگو بھی ختم ہوئی۔ انشاءاللہ آئندہ کوشش کریں گے کہ علامہ اقبال کے ریفرنس سے کوئی بات کر سکیں، ان کی تعلیمات کو ریوائیو کر سکیں۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔